فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تمہیں دیکھ کر طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں طمع ہوتی ہے، شہوت اٹھتی ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فی قلبہ مرض۔ قرآن کہہ رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اب اگر ایک بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کے لیے آنکھ کو کنٹرول کرنا مشکل، ادھر بھی عورت چلتی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، تو بھائی یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ اندر روگ ہے۔ لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا رب تو جانتا ہے نا کہ یہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے۔ تو جس کی نگاہ اس کے کنٹرول میں نہیں وہ پکا روحانی مریض ہے۔ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ بسوں پہ ویگنوں پہ سفر کرتے ہوئے مسافر عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں؟ راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دکاندار صاحب آنے والی گاہک عورتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نظر میں ہوس ہے اور نظر اٹھتی ہے پیچھا کرتی ہے تو یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ روحانی بیماری موجود ہے۔ اب روحانی بیماری کی کنفرمیشن بھی ہو اور بندہ علاج نہ کروائے تو وہ تو قابل رحم انسان ہے۔ ایسے بندے کو تو قابل رحم کہا جاتا ہے کہ بیمار بھی ہو اور علاج پہ توجہ بھی نہ دے۔ بلکہ اطباء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مریض ہی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے۔ چنانچہ جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہوتی ہے اور وہ علاج نہیں کرواتے، جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں چند مہینوں کے اندر ان کے جسم کے اعضاء سکڑ جاتے ہیں جس پر اثر ہوتا ہے اور بالآخر وہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہی روحانی بیماری کا علاج یعنی مثال ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری آنکھ پاک نہیں اور پھر علاج نہیں کرواتا، اس کا مطلب یہ بے ایمان مرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری کے بڑے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ کہ موت کے وقت بندہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اکثر موت کے وقت جو کلمے سے محروم ہوتا ہے بد نظری کے گناہ کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا، حضرت گناہ تو اور بھی بڑے ہیں لیکن یہ بد نظری اتنا بڑا گناہ کہ ایمان سے محروم؟ اور ذہن میں ایک دو واقعات بھی تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید صاحب جا رہا تھا، حافظ قرآن تھا، ایک خوبصورت لڑکے پر نظر پڑی، پوچھنے لگا کہ حضرت ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو نے بری نظر ڈالی، توبہ کر۔ نہیں میں نے تو ویسے ہی کہا ہے، مانا نہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بد نظری کا وبال اس پر اتنا پڑا 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا، بھول گیا قرآن مجید۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک اور بھی مثال دیتے ہیں کہ مؤذن اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا اور ہمسائے کی طرف نظر پڑی، ان کی جوان لڑکی تھی، ایک بد نظری پر ایسا اثر ہوا کہ بالآخر ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو اب یہ واقعات ڈراتے ہیں بندے کو۔ تو اس عاجز نے یہ سوال کیا کہ حضرت ان واقعات کو پڑھ کے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان ہی سے محروم؟ دیکھو، قتل کرنے والے کو ایمان سے محروم نہیں کہا گیا، چوری کرنے والے کو محروم نہیں کہا گیا،
لیکن بدنظری کرنے والے کو ایمان سے محروم. حضرت نے فرمایا کہ ہاں اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. کیونکہ انسان غیر کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور تو حسن دینے والے کو بھول گیا اور حسن کے پیچھے دیوانہ بن گیا. میری طرف سے تو نے نظریں ہٹا لی, مخلوق کے اوپر نظریں جمائی. یہ جو غیرت ہوتی ہے نا, یہ برداشت نہیں کرتی. آپ دیکھیں بیوی سب کچھ برداشت کر جاتی ہے, لیکن مرد اگر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے بیوی کو برداشت نہیں. یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں, واللہ اغیر منی, اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. تو اس لیے یہ بدنظری بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. نظر نہیں آتا, لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان کا من بیمار ہے.